اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ابی کی ہلاکت، ایک عبرتناک انجام۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا۔ یہ شخص بظاہر مسلمان تھا لیکن حقیقت میں اس کا دل کفر سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اسلام کا بدترین دشمن تھا مگر چالاکی سے منافقت کا لبادہ اوڑھ کر مدینہ میں رہتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ادب کا مظاہرہ کرتا لیکن پیٹھ پیچھے اسلام کے خلاف سازشیں رچاتا۔ عبداللہ بن ابی مدینہ کے ان سرداروں میں سے تھا جنہیں اسلام سے پہلے بادشاہ بننے کی امید تھی، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت و مرتبہ عطا فرمایا تو اس کے سینے میں حد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اسلام کو دل سے کبھی قبول نہیں کیا بلکہ ہر موقع پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ غزوہ احد کے موقع پر اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ اس نے لڑائی کے عین وقت مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو لے کر جنگ سے پیچھے ہٹنے کی سازش کی جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی طرح وہ یہودیوں اور مشرکین کے ساتھ مل کر خفیہ سازشوں میں مصروف رہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزامات لگاتا اور مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کرتا۔ عبداللہ بن ابی کا انجام ایک ذلیل اور عبرتناک موت تھی۔ جب وہ بیمار ہوا تو بستر مرگ پر بھی نفاق سے باز نہ آیا۔ تاہم اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ ایک مخلص اور سچا مسلمان تھا۔ اس نے جب اپنے باپ کی موت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم مبارک کا کرتا عطا فرمائیں تاکہ وہ اسے اپنے والد کو کفن دے تو نرمی اور رحمت کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص عطا فرمایا۔ اسی پر بس نہیں، عبداللہ بن عبداللہ نے اپنے والد کے جنازے کی نماز پڑھانے کی بھی درخواست کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کی نرمی سے یہ بھی قبول فرمایا اور جنازہ پڑھایا، لیکن اسی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، تم ان کے لیے چاہے 70 بار مغفرت کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ آیات عبداللہ بن ابی جیسے منافقین کے انجام پر مہر تصدیق تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھلے منافق کے لیے دعا نہیں کی اور نہ ہی اس کے جنازے میں شرکت فرمائی۔ یوں عبداللہ بن ابی جو دنیا میں عزت و طاقت کا طلبگار تھا، ایک رسوا کن انجام کو پہنچا۔ وہ نہ اللہ تعالیٰ کا ہو سکا، نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور نہ ہی دنیا اس کو کوئی عزت دے سکی۔ اس کا واقعہ قیامت تک آنے والے منافقین کے لیے ایک کھلی عبرت ہے۔ تو بس استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ دین اسلام پر عمل کر کے اپنی زندگی کو دین اسلام پر